السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے پہلوان کی داستان بیان کرنا چاہتا ہوں جنہیں رستم ہند کہا جاتا تھا اور جن کا نام تھا گاما پہلوان۔ حالانکہ یہ مسلمان تھے لیکن اکثر لوگ اب بھی انہیں سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھے۔ یقین جانیے، ایک ایسا مسلم پہلوان جس نے پوری دنیا کے اندر ایسا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ ہر ریکارڈ کو انہوں نے توڑا ہے، اسی لیے انہیں رستم ہند کا بھی خطاب دیا گیا تھا۔ آج میں ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی شروعاتی زندگی کہاں سے شروع ہوئی اور پہلا مقابلہ ان کا کب ہوا، اور وہ روزانہ کتنی کثرت کیا کرتے تھے، ان کی روزانہ کی خوراک کیا تھی، اور وہ کن کن اعزازوں سے نوازے گئے، کون کون سے تمغے ان کو ملے پوری دنیا کے اندر، اور ان کا خاندان اب کہاں ہے، ان کی کتنی بیویاں تھیں اور وفات ان کی کب ہوئی۔ اور یہ رستم ہند پہلوان یہ کب کا پہلوان ہے جسے اکثر لوگ رستم ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 5 فٹ 7 انچ قد کا جناتی طاقت والا رستم زمان گاما پہلوان دنیا کا سب سے بڑا شہزور اور ناقابل شکست پہلوان تھا۔ پنجاب کے پہلوانی کے اکھاڑوں میں ایک واقعات نسل در نسل نئے سیکھنے والے جو پہلوان آتے ہیں ان کو بطور اخلاقی تربیت ازبر کرایا جاتا ہے، انہیں بند یاد کرایا جاتا ہے۔ اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا تو ایک نوجوان رانا گبرو پہلوان طاقت اور قوت میں یکتا اور داؤ پیچ میں پکا، لیکن پاک بازی اور نگاہوں کی حفاظت کا یہ عالم کہ کلکتہ کی ایک حسین ترین اور طرحدار نوخیز جادو ادا توبہ شکن طوائف اس کے عشق میں ایسی گرفتار ہوئی کہ روزانہ اس کے اپنے چوبارے کے سامنے سے گزرتے وقت 16 سنگار کر کے بیٹھ جایا کرتی تھی، لاکھ نگاہوں کے تیر چلاتی اور قاتل اداؤں سے بسمل کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ ایک زمانہ اس کی نگاہوں کا گھائل اور نگاہ التفات پر تن من دھن لٹانے کو تیار رہتا تھا، لیکن اس نوجوان رانا کی نظر ایسی نیچے رہتی کہ گویا کسی نے زمین کے ساتھ باندھ دی تھی، گاڑ دی تھی۔ بالآخر یہ ہوتے تھے پہلوان جو غیر عورت کی طرف نہیں دیکھا کرتے تھے، اور آج کے پہلوان جو پہلوانی شروع کرتے ہی اور تھوڑا سا بدن بنتے ہی سب سے پہلے عاشقی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بالآخر جب تمام اس کی تدبیریں بیکار گئیں تو ایک دن اس جوان رانا کو اس نے بلا بھیجا، اس طوائف نے ملاقات میں اپنا دل چیر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ نوجوان نے نظریں اٹھائے بغیر سوال کیا کہ وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے۔ تو وہ طوائف بولی کہ میرا بھی من کرتا ہے کہ تم میری زندگی کا ہم سفر بنے اور تجھ سے میرا ایسا بیٹا پیدا ہو جو تیری طرح ہی ایسا مرد جوان ہو کہ جس کی جوانی اور رانائی بے مثال ہو۔ اس پر اس نوجوان نے اسی وقت اس طوائف کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھا اور کہا کہ جا مائی، تیری تمنا پوری ہوئی، آج سے میں تیرا بیٹا اور تو میری ماں۔ اس پر وہ طوائف بھی اپنے پیشے سے ایسی تائب ہوئی، ایسی توبہ کی کہ باقی زندگی اللہ کی یاد میں گزار دی۔ یہ ہوتا تھا پہلوان۔ یہ پاک باز نوجوان رستم زماں گاما پہلوان تھا جو آگے چل کر دنیا پہلوانی کا ایسا بادشاہ بنا کہ جس کی جگہ آج تک کوئی نہ لے سکا۔ آج ہم اسے بھلا بیٹھے ہیں اس پہلوان کو۔ گاما پہلوان امرتسر کے کشمیری بٹ خاندان کے پہلوان گھرانے میں 22 مئی سن 1878 کو پیدا ہوئے کہ جن کا پیشہ پشتوں سے فن پہلوانی تھا۔ گاما کا اصلی نام غلام محمد تھا، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غیر مسلم تھا۔ رستم ہند نام سنتے ہیں زیادہ تر، ان کا لقب ہے، یہ گاما بھی لقب ہے، لیکن ان کا اصلی نام تھا غلام محمد۔ ابھی گاما کی عمر 5 سال تھی کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے بعد گاما کی تربیت کا بیڑا محمد عزیز بخش پہلوان نے اٹھایا۔
موجودہ مدھیہ پردیش کی ایک چھوٹی سی سابقہ ریاست داتیا کے مہاراجا بھوانی سنگھ نے انہیں اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا۔ ہونہار بروا کے اس گاما نے صرف 10 برس کی عمر میں ہی ایک ایسا بڑا مقابلہ جیتا کہ جس میں اس کے مد مقابل اس وقت 400 بڑے پہلوان تھے۔ ہوا یوں کہ جودھ پور میں ایک مقابلہ رکھا گیا جس میں پہلوانوں کو مختلف کسرتوں اور ورزشوں سے اپنے دم خم اور طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا۔ اس مقابلے میں مختلف کسرتیں جیسے ڈنڈ پیلنا، مگدر چلانا اور دوسری کئی ورزشیں شامل تھیں کہ یہ ورزشیں تمہیں کرنی پڑیں گی۔ مقابلہ شروع ہونے کے بعد رفتہ رفتہ پہلوان تھک کر میدان چھوڑتے گئے۔ آخر میں 400 پہلوانوں میں سے صرف 15 باقی رہ گئے جو اب بھی اپنا دم خم دکھا رہے تھے۔ ان میں 10 سالہ گاما بھی تھا۔ مہاراجا جودھ پور نے گاما کو فاتح قرار دیا کہ اتنی کم عمری کے باوجود وہ نہ صرف میدان میں جمع رہا بلکہ بڑی مشاقی سے اپنے فن کا مظاہرہ بھی کیا۔ یہ تھا وہ رستم ہند پہلوان۔ گاما کی کثرت کتنی تھی یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ گاما کی اکھاڑے میں روزانہ کی کثرت یہ تھی کہ وہ 40 شہزور پہلوانوں سے پنجہ آزمائی کرتے۔ اس کے بعد 5000 بیٹھکیں اور 3000 ڈنڈ پیلتے تھے۔ گاما بیٹھکیں لگانے کے لیے 95 کلو وزنی بھاری ڈسک اٹھاتے اور ورزش کرتے تھے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس میوزیم پٹیالہ پنجاب بھارت میں آج بھی یہ ڈسک موجود ہے۔ گاما پہلوان کو مہاراجا آف دتیا روزانہ 2 بکروں کا گوشت، 3 سیر مکھن، 6 گیلن دودھ، 3 ٹوکریاں پھل اور 20 پاؤنڈ بادام کی سردائی فراہم کرتا تھا۔ مہاراجا آف دتیا اور گاما نے 1902 عیسوی میں 22 سال کی عمر میں 1200 کلو وزنی پتھر اٹھایا تھا۔ 1200 کلو وزنی اور اپنے سینے تک لایا اور کچھ قدم چلا بھی۔ یہ پتھر آج بھی بھارت کے بارودہ میوزیم سایاجی باغ میں پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے یہ پتھر 23 دسمبر 1902 عیسوی کو گاما نے اٹھایا۔ میوزیم حکام کا کہنا ہے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے ہائیڈرولک مشین کا استعمال کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے میں، اور 25 آدمیوں سے یہ پتھر اٹھانا بھی مشکل ہے۔ اور میوزیم کے رجسٹرار میں انٹری نمبر 1010 میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پتھر 1912 عیسوی میں اس میوزیم میں لایا گیا۔ آج کی تاریخ میں بہت بڑے ویٹ لفٹر جو کہ سیٹرائزڈ کا استعمال کر کے بھی 600 کلو وزن نہیں اٹھا پائے۔ اور گاما کا سب سے پہلا مقابلہ، گاما کو شہرت 17 سال کی عمر میں اس وقت ملی جب انہوں نے اس وقت کے انڈین چیمپئن گجرانوالا کے مشہور رحیم بخش سلطانی والا پہلوان کو چیلنج کر دیا۔ ہر ایک یہی امید کر رہا تھا کہ 7 فٹ قد والا دیو ہیکل رحیم بخش 5 فٹ 7 انچ کے لونڈے کو منٹوں میں خاک چٹا دے گا، لیکن یہ مقابلہ گھنٹوں جاری رہا اور بالآخر بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ یہ گاما کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا۔ 1910 تک گاما ہندوستان کے تمام نامی گرامی پہلوانوں کو شکست دے چکا تھا، لیکن رحیم بخش ابھی بھی ناقابل شکست تھا۔ اب گاما کی پرواز انگلستان کی طرف تھی۔ برطانیہ پہنچ کر گاما نے وہاں کے پہلوانوں کو چیلنج کر دیا کہ وہ کسی بھی قداور وزن کے 3 پہلوانوں کو 30 منٹ کے اندر پچھاڑ سکتا ہے، لیکن کسی بھی پہلوان نے اس چیلنج کو سنجیدگی سے نہیں لیا کہ ان کے نزدیک یہ محض ایک گیدڑ بھپکی تھی۔ جب گاما کے اس چیلنج کا جواب نہیں ملا تو گاما نے دوسرا چیلنج دھر دیا۔ گاما نے اس زمانے کے ہیوی ویٹ پہلوان زبسکو اور فرینک گوچ کا چیلنج کر دیا کہ اگر وہ ہار گیا تو انعام کی رقم جیتنے والے کے حوالے کر کے وطن واپس چلا جائے گا۔ اس چیلنج کو سب سے پہلے امریکی پہلوان بینجمن رولر نے قبول کیا۔ گاما نے اسے 1 منٹ 40 سیکنڈ میں زیر کر لیا، پچھاڑ دیا۔ اس کے اگلے روز گاما نے 12 پہلوانوں کو شکست دے کر
بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے اپنا راستہ بالکل صاف کر لیا تھا۔ اب زبسکو اس زمانے کا ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن تھا۔ 10 ستمبر 1910 کو گاما اور زبسکو جان بل ورلڈ چیمپئن شپ کے ٹائٹل کے لیے ایک دوسرے کے مد مقابل آئے۔ اس میچ کی انعامی رقم 250 پاؤنڈ اور جان بل بیلٹ تھی۔ مقابلہ شروع ہوا تو تماشائیوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ نوجوان گاما نے 1 منٹ کے اندر زبسکو کو پچھاڑ دیا۔ اس کے بعد پورے مقابلے کے دوران 2 گھنٹے 35 منٹ تک زبسکو زمین سے نہیں اٹھا اور بیٹھے بیٹھے ہی داؤ پیچ لڑانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کے اس دفاعی اور بزدلانہ انداز پر تماشائی بھی غصہ ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ راؤنڈ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہو گیا تھا۔ زبسکو کا دوبارہ مقابلے کا چیلنج جب زبسکو کو دوبارہ مقابلے کا چیلنج دیا گیا، لیکن اس نے کیا کیا، وہ دم دبا کر بھاگ نکلا اور گاما کو فاتح قرار دیا گیا۔ اپنے اس دور کے دوران گاما نے لندن میں اس زمانے کے کئی نامی گرامی چیمپئنوں کو شکست دی۔ گاما نے سویڈن سے تعلق رکھنے والے ورلڈ چیمپئن جیسی پیٹرسن، فرانس کے مورائس ڈیریاز اور سوئٹزرلینڈ کے یورپی چیمپئن جوہان لیم کو ہرایا۔ برطانیہ میں گاما نے بنجامن رولر کو 15 منٹ میں 13 بار ہرایا اور گاما نے میچ کے دوران ورلڈ چیمپئن کے دعوے دار، جن میں جاپانی جوڈو چیمپئن ٹاورک میاک، ورلڈ چیمپئن فرینک گوچ اور جارج ہیکن سمنڈ کو چیلنج کیا، لیکن ان سب نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر گاما نے مزید 20 پہلوانوں کو ایک کے بعد ایک مقابلے کو کہا اور جیتنے والے کو پیسے کا انعام کا کہا، لیکن سب نے انکار کر دیا۔ سب پہلوانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ یہ ہندوستانی پہلوان کوئی جادوگر ہے۔ ملکہ وکٹوریہ نے بڑے فخر سے بیان دیا کہ یہ تو ہماری ہی نئی آبادی کا پہلوان ہے۔ رحیم بخش پہلوان کے ساتھ برطانیہ سے جب واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد گاما کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر رحیم بخش پہلوان سے ہوا۔ یہ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا کہ کوئی بھی مقابل شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا۔ بالآخر طویل اور صبر آزما مقابلے کے بعد گاما کو فاتح قرار دیا۔ یوں گاما نے رستم ہند کا اعزاز بھی اپنے نام کر لیا تھا۔ بعد میں جب گاما سے پوچھا گیا کہ اس کو زندگی میں سب سے زیادہ طاقتور پہلوان کون ملا جس کو شکست دینے میں اسے دقت کا سامنا کرنا پڑا، تو گاما نے بغیر ہچکچائے رحیم بخش کا نام لیا تھا۔ 1916 میں گاما نے انڈیا کے مشہور پہلوان پنڈت بدو کو شکست دی۔ اس کے بعد گاما کی ایسی دھاک بیٹھی کہ 1928 تک کئی پہلوان اس کے مقابل آنے کی کوئی اس کے مقابل آنے کی ہمت نہ کر سکا۔ 1928 میں گاما کا زبسکو سے دوسرا دنگل ہوا۔ یہ مقابلہ 10 جنوری 1928 کو پٹیالہ میں ہوا۔ اکھاڑے میں اترتے وقت زبسکو نے بڑی نخوت سے اپنے قوی اور دیو ہیکل جسم کے عضلات کی نمائش کی، جبکہ 5 فٹ 7 انچ کا گاما اس کے سامنے بہت کمزور نظر آ رہا تھا۔ مقابلہ شروع ہوا اور گاما نے 1 منٹ میں زبسکو کو دھول چٹا کر ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن کا اعزاز جیت لیا۔ اس شکست کے بعد زبسکو نے گاما کو ٹائیگر کا خطاب دیا۔ اس طرح 48 سال کی عمر میں گاما دنیائے پہلوانی کا عظیم ترین پہلوان ٹھہرا۔ گاما نے 2 شادیاں کی، ایک بیوی کا تعلق بڑودہ گجرات سے جبکہ دوسری کا تعلق پاکستان سے تھا۔ گاما کا خاندان آج بھی موجود ہے۔ گاما کے 2 بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ موجودہ وزیر اعظم نواز شریف کی اہلیہ محترمہ جو ہیں کلثوم نواز شریف، گاما کی سگی نواسی ہیں۔ اس کے علاوہ بھولو پہلوان اور بھولو برادران، جن میں ناصر بھولو بھی ان کے رشتہ دار ہیں، اور اس کے علاوہ گوجرانوالہ میں بلدیاتی سطح کے ان لیگ سے تعلق رکھنے والے سیاستدان حمزہ بٹ بھی گاما کے سگے نواسے ہیں۔ افسوس کہ پوری دنیا کی نوجوان نسل مسلمان نے اس عظیم پہلوان سے واقف نہیں
یعنی اس عظیم پہلوان کو جانتے ہی نہیں ہیں. اتنا بڑا پہلوان تھا وہ ہندوستان کا کہ آج ان کو رستم ہند کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے. آج بہت سے مسلمان تو انہیں جانتے تک نہیں ہیں کہ وہ مسلمان بھی تھے یا نہیں تھے. لیکن یورپ میں گاما کو اب بھی ایک عظیم پہلوان کی حیثیت سے جانا جاتا ہے. عظیم اداکار اور کنگ فو اور کراٹے کا چیمپئن بروس لی گاما سے بے انتہا متاثر تھا. بروس لی گاما کے مداح تھے اور ان کی ٹریننگ اور ورزش کے طریقوں کے آرٹیکل پڑھتے تھے اور ان کو عملی طور پر بھی اپناتے تھے. اس کے علاوہ اسٹریٹ فائٹر گیم میں ڈان مسٹر کا کردار بھی گاما پر بنایا ہے. ایک اور گیم شیڈو آف کنوینٹ میں گاما کے کردار کا پہلوان ڈالا گیا ہے. اس کے علاوہ جاپانی کامک کتاب ٹائیگر ماسک میں بھی گاما کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. اپنی وفات تک گاما ناقابل شکست رہا. اس نے زندگی میں اتنے مقابلے لڑے کہ خود بھی گنتی نہ کر سکا، سوائے گجرانوالا کے رحیم بخش پہلوان کے، جس سے 3 مقابلے برابر رہے، مگر چوتھے اور آخری مقابلے میں گاما انہیں زیر کرنے میں کامیاب ہو سکا. اس خاندان کا اور عظیم نام گاما کے چھوٹے بھائی امام بخش پہلوان کا بیٹا رستم زمان بھولو پہلوان ہے، جس نے 1967 میں لندن کے ایمپائر پول ویملے اسٹیڈیم میں فرانس کی ہیوی ویٹ چیمپئن ہنری بیچری لٹ کو تیسرے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر کے رستم زمان کا اعزاز حاصل کیا تھا. آج ہمارے وطن میں کوئی بھی نہ گاما کے نام سے واقف ہے اور نہ ہی اس کے کام سے. بھارت کے پہلوان آج بھی اکھاڑے میں گاما کا نام لے کر داخل ہوتے ہیں. گاما جو کہ اصل نام ان کا غلام محمد مصطفیٰ تھا. تقسیم کے دوران، جب ہندوستان تقسیم ہوا، اس کے دوران لاہور کے ہندو خاندانوں نے بھارت ہجرت کا فیصلہ کیا. بے شمار خاندان بعافیت روانہ ہو گئے، لیکن ایک مرتبہ کچھ شرارتی مسلمانوں کا ٹولہ ہجرت کرنے والے ہندوؤں کو لوٹنے آن پہنچا. گاما نے ان کی حفاظت کے لیے اپنے شاگرد کھڑے کر دیے. بلوائیوں کا جو سرغنہ تھا طاقت کے نشے میں چور آگے بڑھا تو گاما نے اس کو اٹھا کر دور پھینک دیا، جس کے بعد بلوائی سراسیمگی کے عالم میں منتشر ہو گئے. گاما نے اپنے کچھ لوگوں کو اس ہندو خاندان کے ساتھ کیا جو ان کو سرحد تک بحفاظت چھوڑ آیا. گاما نے ان کے ساتھ زاد راہ کے طور پر کچھ راشن بھی دے دیا تھا. یہ تھا پہلوان، اصلی پہلوان. اور جانتے وفات کب ہوئی؟ جب ہندوستان تقسیم کے ذرا پہلے گاما کا خاندان امرتسر سے ہجرت کر کے لاہور آ گیا. اس وقت تک گاما کی عمر 70 برس ہو چکی تھی. وہ دل اور دمے کے مرض میں بھی مبتلا ہو چکے تھے. ایک بھارتی ہندو صنعت کار ڈی جی برلا گاما کے بڑے قدردان تھے اور اپنی طرف سے ان کی پینشن باندھ رکھی تھی. وفات سے کوئی 12 سال پہلے گاما پہلوان کو رمضان المبارک میں سحری کے وقت ایک نہایت ہی زہریلے سانپ نے کاٹ لیا تھا. گاما پہلوان کو انہی کے ذاتی تانگے پر میو ہسپتال لایا گیا. یہ ایک بہت ہی زہریلا سانپ تھا اور کسی عام آدمی کو کاٹتا تو وہ فوراً ہی لقمہ اجل بن جاتا، مگر گاما پہلوان اس سانپ کے زہر سے بھی بچ گئے. صحت یاب ہونے کے بعد گاما پہلوان نے کہا کہ سانپ نے دانت میرے پاؤں میں گاڑ دیے، لیکن میں نے پوری طاقت سے اسے زمین پر رگڑا تو یہ الگ ہوا اور مجھے یوں لگا جیسے میں جلتے تندور میں گر گیا ہوں. گاما پہلوان اس واقعے کے 12 سال بعد طبعی موت کا شکار ہوئے. دنیا پہلوانی کا یہ عظیم سپوت 23 مئی سن 1960 کو اپنی 82 سال کے ہونے کے بعد اگلے روز اس جہان سے کوچ کر گئے. ان کی وصیت کے مطابق انہیں پیر مکی کے مزار احاطہ میں دفن کیا جانا تھا. پیر مکی کے صحن میں قبر کی کھدوائی شروع ہوئی تو ایک مجاور خاتون نے ڈپٹی کمشنر کو دہائی دی کہ کچھ لوگ پیر مکی کے صحن میں زبردستی قبر بنانے جا رہے ہیں، جنہیں ایسا کرنے سے روکا جائے. طویل بحث کے بعد گاما پہلوان کو جوگی خاندان کے ذاتی قبرستان میں دفن کر دیا گیا اور یوں ان کی آخری خواہش، جسے پورا کرنا دشمن بھی اپنا فرض سمجھتا ہے، پوری نہ ہو سکی. تو دوستو، یہ تھے ہمارے گاما پہلوان، اور جن کا اصل نام تھا غلام محمد مصطفیٰ.
اور یہ بہترین پہلوان کے ساتھ ساتھ بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت بھی انہوں نے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح اپنے پہلوانوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے ایسے پہلوان اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔